اسلامک بایوگرافی اور ہسٹری کے تمام سننے والے میرے پیارے دوستوں کو میرا محبت و بھرا سلام۔ میرے آج کے اس موضوع میں اسلام کے گمنام مجاہد کا ذکر کروں گا، جو ہو سکتا ہے کہ کئی قسطوں میں ہو۔ آپ تمامی لوگ اسے محبتوں سے سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ تو آئیے چلیے اپنی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مدت تک یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ تاریخ اسلام کے کس واقعے کو اپنے افسانے کی زینت بناؤں۔ میں کسی ایک پھول کی تلاش میں ایک ایسی سرسبز و شاداب وادی میں جا پہنچا تھا جس کی آغوش میں رنگا رنگ کے پھول مہک رہے تھے۔ دیر تک میری نگاہیں اس دل فریب وادی میں بھٹک رہی تھی اور میرے ہاتھ ایک پھول کے بعد دوسرے پھول کی طرف بڑھتے رہے۔ میں رنگا رنگ پھولوں سے اپنا دامن بھر رہا تھا اور آج اسی پھولوں سے میں ایک گلدستہ بنایا ہوں، اور اس گلدستے کو اگر ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اس وادی کی سیاحت کا شوق اور اپنے خزاں رسیدہ چمن کو اس وادی کی طرح سرسبز و شاداب بنانے کی آرزو پیدا ہو جائے تو میں سمجھوں گا مجھے اپنی محنت کا پھل مل گیا۔ ہر قوم کی تعمیر نو میں اس کی تاریخ ایک اہم حصہ لیتی ہے۔ تاریخ ایک ایسا آئینہ ہے جس کو سامنے رکھ کر قومیں اپنے ماضی حال کا موازنہ کرتی ہے، اور یہی حال اور یہی ماضی کا موازنہ اس کے مستقبل کا راستہ تیار کرتا ہے۔ ماضی کی یاد مستقبل کی امنگوں میں تبدیل ہو کر ایک قوم کے لیے ترقی کا زینہ بن سکتی ہے، اور ماضی کے روشن زمانے پر بے علمی کے نقاب ڈالنے والی قوم کے لیے مستقبل کے راستے بھی تاریک ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے ماضی کی داستان دنیا کی تمام قوموں کی تاریخ سے زیادہ روشن ہے۔ اگر ہمارے نوجوان غفلت اور جہالت کے پردے اٹھا کر اس روشن زمانے کی معمولی سے جھلک بھی دیکھ سکے تو مستقبل کے لیے انہیں ایک ایسی شاہراہ عمل نظر آئے گی جو کہکشاں سے زیادہ درخشاں ہوگی۔ موجودہ دور کے فنون لطیفہ نے کچھ ٹھوس مضمون کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت سلب کر لی ہے، لیکن جہاں تک دلچسپی کا تعلق ہے، میں اپنی ادبی صلاحیتوں سے زیادہ تاریخ اسلام کی رنگینی کو اس کا ضامن سمجھتا ہوں۔ سورج کئی بار مشرق سے نکل کر مغرب سے غروب ہوا ہو، چاند نے اپنے مہینے بھر کا سفر ہزاروں بار طے کر لیا ہو، ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے، ابن آدم کے باغ میں کئی بار بہار اور خزاں نے اپنا رنگ جمایا، جنت سے نکالے ہوئے انسان کی نئی بستی ایک ایسی رزم گاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف عناصر ہمیشہ برسر پیکار رہے۔ طرح طرح کے انقلاب آئے، تہذیب و تمدن نے کئی چولے بدلے، ہزاروں قومیں قیر مذلت سے اٹھیں اور آندھی اور بگولا بن کر ساری دنیا پر چھا گئی، لیکن قانون فطرت میں مال اور زوال کا رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ کسی کو بھی ثبات نہیں۔ وہ قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نعرے بجاتی ہوئی اٹھی تھیں، طاؤس اور رباب کی تانوں میں مدہوش ہو کر سو گئی۔ کوئی اس نیلگو آسمان سے پوچھے جس کے وسیع سینے پر گورے ہوئے زمانے کے ہزاروں داستانیں نقش ہیں، جس نے قوموں کو بنتے اور بگڑتے بھی دیکھا ہو، جن کے بڑے بڑے جابر بادشاہ کو تاج و تخت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنتے اور گداؤں کو اپنے سر پر تاج رکھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان داستانوں کے بار بار دہرائے جانے سے کچھ بے نیاز ہو گیا ہو، لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صحرا نشینان عرب کی ترقی اور تنزل کی طویل داستان جو ربع مسکو کی تمام داستانوں سے مختلف ہے، اسے وہ ابھی تک یاد ہوگی، اگرچہ اس داستان کا کوئی حصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ لیکن اس وقت ہمارے سامنے
اس کا وہ رنگین باب ہے، جبکہ مغرب و مشرق کی وادیاں، پہاڑ اور صحرا مسلمانوں کے سمند اقبال کے قدم چوم رہے تھے، اور ان کی خار شگاف تلواروں کے سامنے ایران اور روما کے سلطان عاجز آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جن کی ترکستان، اندلس اور ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں کو قوت تسخیر کے امتحان کی دعوت دے رہی تھی۔ بصرہ سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر سرسبز شاداب نخلستان کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی تھی، جس کے ایک سیدھے سادے مکان کے صحن میں صابرہ، ایک ادھیڑ عمر کی عورت، عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ دوسری طرف 3 بچے کھیل کود میں مصروف تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ لڑکوں نے ہاتھ میں لکڑی کی 2 چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پکڑی ہوئی تھیں۔ لڑکی غور سے ان کے حرکات کا معائنہ کر رہی تھی۔ بڑے لڑکے نے چھڑی گھماتے ہوئے چھوٹے کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو نہیں، میری تلوار۔ چھوٹے لڑکے نے بھی اپنی چھڑی گھمائی اور کہا، میرے پاس بھی تلوار ہے، آؤ ہم جنگ کریں، تم رو پڑو گے۔ بڑے لڑکے نے کہا، نہیں، تم رو پڑو گے۔ چھوٹے لڑکے نے جواب دیا، تو پھر آؤ، بڑے نے تن کر کہا۔ معصوم بچے ایک دوسرے پر وار کرنے لگے اور لڑکی قدرے پریشان ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا نام عذرا تھا، چھوٹے لڑکے کا نام نعیم اور بڑے کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نعیم سے 3 سال بڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ نعیم کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی میدان کارزار پہ کھڑا ہے۔ نعیم وار کرتا اور عبداللہ متانت سے روکتا۔ اچانک نعیم کی چھڑی اس کے بازو پر لگی۔ عبداللہ نے قدرے غصے میں آ کر وار کیا۔ اب نعیم کی کلائی پر چوٹ لگی اور اس کے ہاتھ سے چھڑی گر پڑی۔ عبداللہ نے کہا، رونا نہیں، میں نہیں، تم رو گے۔ نعیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے جواب دیا اور زمین سے ایک ڈھیلا اٹھا کر عبداللہ کے ماتھے پر مار دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ عبداللہ بھی سر سہلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، لیکن اتنی دیر میں نعیم صابرہ کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امی، بھائی مارتا ہے، اس نے کہا۔ عبداللہ غصے سے ہونٹ کاٹ رہا تھا، لیکن ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ماں نے پوچھا، عبداللہ کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا، امی، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تم لڑکے کیوں تھے؟ تم لڑ کیوں رہے تھے بیٹا؟ صابرہ نے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ہم تلواروں سے جنگ کر رہے تھے، اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا، پھر میں نے بھی بدلہ لے لیا۔ تلواریں تم کہاں سے لائے؟ یہ دیکھو امی، نعیم نے اپنی چھڑی دکھاتے ہوئے کہا، یہ لکڑی کی ہے، لیکن مجھے لوہے کی تلوار چاہیے۔ لے دو گے نا؟ میں جہاد پر جاؤں گا۔ کمسن بیٹے کے منہ سے جہاد کا لفظ سننے کی خوشی وہی مائیں جان سکتی ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو لوری دیتے وقت یہ گایا کرتی ہیں، اے رب کعبہ، میرا یہ لال مجاہد بنے اور تیرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت کو جوانی کے خون سے سیراب کرے۔ نعیم کی زبان سے تلوار اور جہاد کے الفاظ سن کر صابرہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس کی رگ و ریش میں مسرت کی لہریں دوڑنے لگی۔ اس نے فرط محبت سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ماضی اور حال کو فراموش کر چکی تھی اور تصویر میں اپنے بیٹوں کو نوجوان مجاہدوں کے لباس میں خوبصورت گھوڑوں پر سوار میدانی جنگ میں دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لال دشمن کی صفوں کو چیرتے اور روندتے ہوئے جا رہے ہیں، اور دشمن کے گھوڑے اور ہاتھی ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لا کر آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے نوجوان بیٹے ان کے تعاقب میں ٹھاٹے مارتے ہوئے دریاؤں میں گھوڑے ڈال رہے ہیں۔ وہ دشمن کے نرغے میں کئی بار اٹھ کر گرتے ہیں اور بالآخر زخموں سے نڈھال ہو کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جنت کی حوریں ان کے لیے شراب طہور کی جام لیے کھڑی ہیں۔ صابرہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی۔
اے زمین و آسمان کے مالک، جب مجاہدوں کی مائیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو کسی سے پیچھے نہ رہوں گی۔ ان بچوں کو اس قابل بنا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی روایات کو قائم رکھ سکے۔ دعا کے بعد صابرہ اٹھی اور اپنے بچوں کو گلے لگا لیا۔ انسانی زندگی کی ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو عقل کی محدود چار دیواری سے گزر کر مملکت دل کی لامحدود وسعتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر واقعے کو عقل کی کسوٹی پر رکھیں یا پرکھیں تو ہمارے لیے بعض اوقات نہایت معمولی باتیں بھی جادو سی ہو جاتی ہے۔